میں بھی کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم جب نامینیشن پیپر سب جمع کرا چکے ہیں تو ریلیف دے دیا گیا. لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیپرز آرڈر میں نہیں ہیں, کچھ ٹکٹیں صحیح نہیں جاری ہوئی ہیں, اور ایز یوزول کون ہوتا ہے اس ملک میں جو ہوم ورک نہیں کر کے آیا ہے؟ کون ہے جو ہوم ورک نہیں کر کے آیا ہے؟ نالائق سرکار, تباہی سرکار. اور کون ہے جنہوں نے آج 15% کا الیکٹرسٹی نرخوں میں بم گرایا پاکستان پر؟ روز یہ کر رہے ہیں, آئے دن لوگ آپ کہہ رہے ہیں, ہم صبح اٹھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ آج کون سا بم گرے گا ہم پر. کبھی پیٹرول کا گرتا ہے, کبھی بجلی کا گرتا ہے, کبھی گیس کا گرتا ہے. 200% نرخوں میں کمر توڑ اضافے ہوئے ہیں. کمر توڑ اضافے کے ساتھ باقی چیزوں کی آپ سونامی دیکھیے اور کہتے ہیں کہ بحالی آ رہی ہے ملک میں, اور ان کو نظر نہیں آ رہا ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ ہنسنے کا مقام ہوتا اگر رونے کا نہیں ہوتا. یہ صورتحال جو ہے پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی ہے. 20% اس وقت انفلیشن چل رہا ہے افراسدر دیہی علاقوں میں. تو اس طرح کی جو یہ گولہ باری کر رہے ہیں وہاں پر, اس سے بہت انتشار پھیلے گا. لوگوں کا سوچیں کہ پہلے 2 روٹی نہیں کھا سک رہے تھے, اب آپ اندھیروں میں بیٹھ کے بچے ہوم ورک کریں گے. کیونکہ اس الیکٹریسٹی کو, یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ سلیبز کبھی کبھی چلیں ڈالتے ہیں تو اشرافیہ کو زیادہ لگایا جاتا ہے اور متوسط طبقے اور غریب طبقوں کو کم لگایا جاتا ہے. یہ اکراس دا بورڈ ہے, یعنی سب پر لاگو ہے. یہ ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کس طرح سٹرگل کر رہا ہے, کہ مزدور اور کسان اور یہاں پہ فیکٹریز میں جو لوگ کام کریں, ایون جرنلسٹ, عام رپورٹر, سارے لوگ کس طرح سٹرگل کا سامنا کر رہے ہیں, سونامی کی قیمتوں کا سامنا کر رہے ہیں, اور یہ لگاتے جا رہے ہیں اور ان کی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہو رہی. تو یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ قرضہ بھی انہوں نے 200 پتہ نہیں کتنا لے لیا, 11-12 بلین ڈالرز انہوں نے 2.5 سال میں لے لیے, جو پاکستان کی کوئی حکومت نہیں لے سکی. تو یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے, اور یہ ہمیں مقروض کرتے جا رہے ہیں. 2.25 لاکھ انہوں نے 2.5 سال میں 2.25 لاکھ ہر پاکستانی کو مقروض کر دیا ہے. تو یہ قرضہ آپ کے لیے بڑی ایبسٹریکٹ چیز ہے, لیکن یہ قرضے سے یہ ہو رہا ہے کہ روز آپ پر بم گر رہا ہے. انہوں نے انٹرسٹ پیمنٹس بھی اب اتنے بڑھا, یہ ساری صورتحال بالکل کرائسس تک پہنچ گئی ہے. اور ملک میں اب ظاہر ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کون احتساب کرنا ہے؟ ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ جو مرضی ہے منی بجٹ لے آئیں روز, ہو تو یہ رہا ہے. تو افسوس سے میں کہوں گی کہ ہم اس گولہ باری کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ ان کا کوئی احتساب ہو. اب ایک میڈم یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو کل خط لکھا تھا, اس کو خط کو بھی مسترد کر دیا. آج الیکشن کمیشن نے توسیع کر دی ہے شیڈول میں, اس متعلق تو یہی تو میں بتا رہی تھی جی, شروع بھی اسی سے کیا تھا نا میں نے. یہ الیکشن اپوزیشن کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ اگر سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت آ جاتی ہے تو ایک جو ڈیٹرنس کا فیکٹر تھا اپر ہاؤس کی طرف سے وہ ختم ہو جائے گا, تو کیا اپوزیشن ریلیونٹ ہو جائے گی؟ دیکھیے انہوں نے بالکل اپوزیشن کبھی ریلیونٹ نہیں ہوتی. ہم نے محترمہ شہید کے دنوں میں 17 پیپلز پارٹی ممبرز تھے ایک زمانے میں, پھر ہماری اس کے بعد حکومت آئی ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, لیکن اپوزیشن اپنی افادیت اپنے نمبرز سے نہیں صرف کرواتی. ہمارا کام ہوتا ہے کہ واچ ڈاگ ہونا, جیسے آپ ہوتے ہیں حکومت پر, اور لوگوں کی مشکلات, ان کے مسائل کے لیے آواز اٹھانا, عکاسی کرنا لوگوں کے مسئلوں کی. اور ہم اس وقت بھی یہ اگر شفافیت سے چلیں تو ہمارے تو نمبر زیادہ ہوں گے, کیونکہ پی ڈی ایم اب ساتھ بھی جوائنٹ کینڈیڈیٹس کرنے کی کوشش کری ہے. لیکن ٹائم انہوں نے کھینچا ہے نا, ہم سے ٹائم کی چوری کی ہے. اور ٹائم جو ہے ہر چیز پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, اپوزیشن کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ چوری ہے. میڈم یہ بتائیے کہ یہ جو امیدوار ہوں گے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہوں گے چاروں صوبوں کے اندر, یا آپ کی پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتیں انفرادی؟ یہ ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور ظاہر ہے ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, ہم ہر صوبے میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ ہاں جی ہاں یہ بتائیں کہ سینٹ انتخابات سے قبل پہلے کبھی بھی اس طرح کے الزامات, ویڈیوز لیک اور اس پر پورا یہ کیا یہ کوئی پری پلان ہے؟ یہ دیکھیے, آپ نے دیکھا ہے کہ عدالت میں بھی ایک پریزیڈنشل ریفرنس آیا ہوا تھا اس پر. وہ پارلیمان کے حقوق بھی چھینے جا رہے ہیں کہ آپ پارلیمان کی کو ترمیم بھی آپ اس طرح کریں کہ ہم اوپر سے
प्रेसिडेंसी को तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ ना, तो वहाँ फैक्ट्री से नाजिल होता है ऑर्डिनेंस, वो अदालत में फंस गया है, फिर आपने एक और वहाँ पिटिशन, एक तो रेफरेंस है, फिर आपने ऑर्डिनेंस डाल दिया है लाके, ठीक है, एक तो ये, और बिल वहाँ पड़ा है नेशनल असेंबली में आइन को तब्दील करने का, जो सिर्फ एक पार्लियामान वाज़े वो इदारा है जहाँ आइन तरमीम हो सकता है, वहाँ ये इंट्रोड्यूस तक नहीं कर सके। तो ये तो आप मुझे बताएं, तीन अमल इन्होंने फॉलो किए हुए, एक दूसरे के मुतरादिफ और इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा करें। जब ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कह चुका था कि ये बैलेट ऐसे होना चाहिए, ये सीक्रेट होना चाहिए, सिविल सोसाइटी के इदारों ने कहा था अगर आपने रिफॉर्म्स लाने थे, इलेक्शन रिफॉर्म्स, कि ये कोई अलंबरदार नहीं है, हम हैं और हम ज़रूर इनके साथ बैठ के, हर किसी हुकूमत के साथ बैठ के इलेक्ट्रल रिफॉर्म, फिर आप जॉइंट पैकेज लाते, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स एक बहुत मानी खेज और अहम चीज़ है, लेकिन आप जॉइंट नहीं लाए, आपने बस नाजिल कर दिया धड़ करके, जिस तरह आप हर चीज़ करते हैं, और उसमें तब आपको नहीं याद आया शफाफ चली जब आपने 14 सेनेटर्स के घोड़े दौड़ाए थे अपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। तो रहने दे, नो कॉन्फिडेंस मूव में, तो रहने दे, ये फिर हारेंगे अभी, बस। थैंक यू। यूसुफ रज़ा गिलानी राजी हो गए? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कराची में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि हुकूमत पार्लियामेंट के हुकूक छीनने की कोशिश कर रही है।